اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ایک سوال ہے کہ جب ایک انسان مسلمان پیدا ہوتا ہے تو پھر اسلام سے دور ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، یعنی کس بنیاد پر وہ اسلام سے دور ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا مذہب اسلام ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی قبیلے، کسی بھی مذہب اور کسی بھی علاقے میں پیدا ہوا ہو۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کا دین ہے جس پر اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا ہے، یعنی یہ اللہ کی فطرت ہے، یہ اللہ کا دین اسلام ہے جس پر اللہ رب العالمین نے انسان کی پیدائش کی ہے۔ تو سارے کے سارے انسان اسلام پر ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق اس کی وضاحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں، لیکن اصولی اعتبار سے وہ بچہ پیدا ہوا اسلام پر۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ بچہ جب کہ اسلام پر پیدا ہوا تھا ہندو بن جاتا ہے یا عیسائی بن جاتا ہے یا مجوسی بن جاتا ہے یا کسی دوسرے دھرم کو فالو کرنے لگ جاتا ہے؟ تو اس کے کچھ اسباب ہیں۔ ان میں بنیادی سبب یہ ہے کہ جہالت کی بنیاد پر ایسا ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ صحیح عقیدہ کو نہیں جانتے، دین کو نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے اس طرح کے مسائل سامنے میں آتے ہیں۔ اس لیے اسلام سب سے پہلے ایک مسلمان کو ابھارتا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ کو جانیں۔ اس لیے ایک نقطہ یہاں پر ہمارے ذہن میں بیٹھا رہنا چاہیے کہ ایک مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان تبھی بنتا ہے جب کہ وہ علم حاصل کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی صحیح عبادت کے لائق نہیں۔ یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے سے پہلے اس بات کا حکم دیا گیا کہ لا الہ الا اللہ کو جان لیا جائے، لا الہ الا اللہ کی معرفت حاصل کر لی جائے۔ برکیف جہالت کی بنیاد پر بہت سارے لوگ صحیح عقیدے سے دور ہو جاتے ہیں، دین فطرت سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسری وجہ یہ بنتی ہے کہ پرانی روایتیں جن پر ایک انسان چلتا آ رہا ہے، انہی روایتوں کو اپناتا ہے اور اس طرح سے اپنے ماں باپ کے طریقے کو وہ اختیار کرنے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں اس حدیث میں کہ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، کہ اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یعنی ماں باپ کا طریقہ اس نے دیکھا، ماں باپ کے طریقے کو اختیار کیا، حالانکہ وہی آدمی اگر بچہ تھا اس کے ہاتھ میں مورتی دی جاتی تو اس مورتی کو اٹھا کر کے پھینک دیتا، لیکن ماں باپ کو اس نے دیکھا کہ اس مورتی کی یا اس درگاہ کی اہمیت کو اپنے ذہن میں بیٹھائے ہوئے ہیں یا اس پہ جاتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اب بچے نے یہ سمجھا کہ یہ چیزیں پوجا کرنے کے قابل ہیں، لہذا اس نے بھی ان مورتیوں کی پوجا شروع کر دی۔ اور یہ روایت رہی ہے شروع زمانے سے ہی کہ لوگوں نے اپنے آباء و اجداد کی پیروی کر کے صحیح دین سے دوری اختیار کی۔ اس لیے اللہ پاک نے بیان فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی تابع داری کرو جسے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم تو اس کو مانیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ تو ان کی دلیل صرف یہی تھی کہ اللہ رب العالمین کی ہم بات نہیں مانتے، ہم اس طریقے کو مانیں گے، رسول کی بات ہم نہیں مانتے، ہم اس طریقے کو مانیں گے جس
طریقے پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اللہ نے کہا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، ٹھیک ہے آباء و اجداد کی بات کو ماننا کوئی عیب کی بات نہیں۔ اگر آپ کے آباء و اجداد صحیح طریقے پر تھے، اگر آپ کے آباء و اجداد نے صحیح دین کو اپنایا تھا تو آپ اپنے آباء و اجداد کی بات مانیے۔ لیکن اگر آپ کے آباء و اجداد نے چوری کی تھی تو ہم بھی چوری نہیں کریں گے۔ اگر ہمارے باپ دادا نے زنا کیا تھا، بدکاری کی تھی، شراب نوشی کی تھی، تو ہم اس بنیاد پر زنا نہیں کریں گے۔ اللہ بچائے ہر انسان کو شراب نہیں پئیں گے، کیونکہ اچھائی میں اپنے ماں باپ کی تقلید کی جائے گی، برائی میں نہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے بیان فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا اس وقت بھی تم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرو گے جبکہ وہ کچھ سمجھتے نہ رہے ہوں اور نہ ہی ہدایت پر رہے ہوں۔ تو یہ ایک اہم سبب بنتا ہے آباء و اجداد کی تقلید۔ ماں باپ کو جیسے دیکھا، اپنے پروجوں کو جیسے دیکھا، اپنے پروجوں کے طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور شبہ ذہن میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد ہے جو ایسا کر رہی ہے، بہت بڑی تعداد ہے جو ایسا کر رہی ہے، تو آخر وہ کام غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کا علاج یہ بتایا کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ صحیح ہونے کا معیار کثرت نہیں ہے، صحیح ہونے کا معیار دلیل ہے۔ اگر قرآن اور حدیث سے وہ بات ٹکراتی ہے تو وہ بات قطعاً صحیح نہیں ہو سکتی ہے، اور جس بات کی قرآن اور حدیث سے تائید ہوتی ہے اگرچہ اس پر عمل کرنے والے کم لوگ ہوں لیکن وہی حق پر ہوں گے۔ تو سچائی کو اپنانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ عقل سلیم سے سوچا جائے، غور کیا جائے۔ ہم بازار میں جاتے ہیں کوئی سامان خریدنے کے لیے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی قیمت طے کرتے ہیں، اس کی قیمت کے بارے میں جانتے ہیں، سامان کو دیکھتے ہیں، تب وہ سامان خریدتے ہیں۔ تو دنیا کے معاملے میں ہم اس قدر ہوشیار ہیں تو آخرت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، مذہب کے معاملے میں، دھرم کے معاملے میں تو اور زیادہ ہوشیار ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق مرنے کے بعد کی زندگی سے ہے۔ لہذا اگر عقل سلیم لگاتے ہیں اور اس دنیا کے بنانے والے کی کھوج کرتے ہیں، اس کے دین کی کھوج کرتے ہیں، تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس دنیا کا بنانے والا، ساری انسانیت کو پیدا کرنے والا اوپر اللہ ہے، جس کو سارے لوگ مانتے ہیں لیکن اسے پہچانتے بہت کم لوگ ہیں۔ برکیف اگر عقل سلیم کا استعمال کیا جائے اور سچے دین کی پہچان کی جائے تو آسانی کے ساتھ میں اس کی پہچان ہو سکتی ہے۔ تو یہ کچھ اسباب ہیں، یعنی جہالت کی بنیاد پر آدمی اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو اپناتا ہے، یا پرانی روایت کو فالو کرنے کی وجہ سے کہ ہمارے باپ دادا ایک زمانے سے ایسا ہی کرتے آ رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور شبہ ہوتا ہے کہ بہت بڑی تعداد ہے جو ایسا کر رہی ہے، لیکن حق کو اپنانا عقل سلیم کے ذریعہ یہ ایک انسان کی ہوشیاری کی دلیل ہوتی ہے۔ بہرکیف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح عقیدہ سے دوری کے یہ کچھ اسباب ہو سکتے ہیں، اور ایک بندہ کو چاہیے کہ ہمیشہ کوشش کرے کہ وہ سچائی کو اپنائے اور سچائی پر اس کی زندگی گزرے۔ اور سچائی کیا ہے؟ دین اسلام ہے، جو دین فطرت ہے، اور دین اسلام کا جو عقیدہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دیا ہے، یہ عقیدہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ عقیدے کے حوالے سے کسی بھی عالم کا اختلاف نہیں رہا۔ عقیدہ ٹھوس عقیدہ ہے، سلف کا عقیدہ ہے، ائمہ اربعہ کا عقیدہ ہے۔ اسی عقیدے پر اگر ایک بندہ زندگی گزارتا ہے تو کامیاب ہوگا، ورنہ پگڈنڈیاں بہت ساری ہیں، شیطان کے راستے بہت سارے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔